حامدا و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں میزبانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ۔ سب سے پہلے مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ان کا یہ معمول مبارک تھا کہ کئی میل تک جا کر مہمان کو تلاش کرتے اور اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، مہمان کے بغیر کھانا تناول نہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو بندہ اللہ اور اس آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اکرام کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے عزتوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اسی طرح مہمان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 3 کھانے ایسے ہیں جن کا حساب قیامت والے دن نہیں ہوگا۔ ایک کھانا جو افطار کے وقت کیا جاتا ہے، دوسرا جو سحری کے وقت کیا جاتا ہے، اور تیسرا جو اپنے مہمان بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا وہ اس کے گھر خیر و برکت نازل نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مہمان کے ساتھ کھانا تناول فرمائے تو وہ کیونکہ مہمان حیا محسوس کرتا ہے کہ وہ اکیلے کھائے، اگر کسی کے گھر مہمان آئے تو وہ بندہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مہمان جانے لگے تو میزبان کی کوتاہیوں کا ذکر نہ کرے کہ اس نے مجھے یہ چیز دی یا یہ چیز نہیں دی، اور یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ جب مہمان جانے لگے تو اس کو دروازے تک چھوڑ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔